السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پوائنٹ ود سجاد میر. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد میر صاحب. السلام علیکم سر. سر نیا ویک ہے, بہت ساری باتیں ہوئی پچھلے ہفتے کے اندر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں ذرا کچھ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. اعتماد کا ووٹ لے لیا پرویز الہی صاحب نے, ہر طرف بات تھی کہ جی ہم نے اتنے بندے توڑ لیے اتنے توڑ لیے. رانا ثناء اللہ صاحب اس دن بیٹھے ہوئے تھے صوبائی اسمبلی میں, تارڑ تھے اور اس طرح کے ان کے جو دیگر رہنما تھے فیڈرل گورنمنٹ کے, وہ آ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ان کو اس طرح کی شکست رات گئے ہوئی. پرویز الہی صاحب نے آسانی ووٹ لے لیے. تو اب آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہمیں برا ہوتا نظر آ رہا تھا, یہ فائنل نیل ہوگا ان کے کافن کے اندر؟ کیونکہ یہ تو فائنل نیل نہیں ہوگا, بلکہ یہ ہے کہ شاید انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے, کہ جنہوں نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا وہ اس کو بچا بھی لیں گے اگر بچانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اصل مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب ارادے کیا ہیں. اگر اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں, قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہونے, تو کیا کرنا ہے؟ کیا ٹیکنوکریٹ کو گورنمنٹ لانی ہے یا کچھ اور بندوبست کرنا ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب تو سوچ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی توڑ کے اور پھر خیبر پختونخوا توڑ کے وہ اتنا پریشر بلڈ کر لیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی ریزن نہیں رہے گی کنٹینیو کرنے کی. فیڈرل گورنمنٹ کی پوری پوزیشن ہے, وہ رہ سکتی ہے. کانسٹیٹیوشنل پرابلم بھی تو ہے نا, کہ یہاں الیکشن ہو رہا ہے, انٹرم گورنمنٹ ہے. جب وفاق میں الیکشن ہوگا تو صوبوں میں انٹرم گورنمنٹ نہیں ہوگی, 2 صوبوں میں. تو یہ کانسٹیٹیوشن کیا کہے گا اس میں؟ اور میں بار بار پوچھتا ہوں کہ لیکن کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ دونوں الیکشن الگ ٹائم پر نہیں ہو سکتے. نہیں, کوئی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ مثال دیتے ہیں دوسرے ملکوں کی جہاں اسٹیٹس کے الیکشن الگ واقع ہوتے ہیں, لیکن وہاں انٹرم گورنمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں. ہمارے یہاں ہم نے تو یہ پنگا لیا ہوا ہے کہ جو حکومت ہے وہ پھر الیکشن نہیں کرا سکتی. ہماری ڈیموکریسی ایسی ہے, انٹرم گورنمنٹ ہونی چاہیے. تو ہوتا ہے نا. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ ڈسکا کا الیکشن بھی تو دیکھا تھا نا, دیکھیے ٹھیک دیکھا تھا, اس وقت الیکشن کمیشن نے ٹھیک قابو کیا. وہ تو ضمنی الیکشن تھا نا. ہاں تو وہی نا, دیکھیں ضمنی الیکشن میں گورنمنٹ موجود تھی تو گورنمنٹ نے کتنا انٹرفیئر کیا تھا. یہ تو جو جنرل الیکشن ہے اس کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ حکومتیں انٹرم ہوگی. جی بالکل ایسی ہے. اب حکومت سے مراد کیا وزیر اعظم اور اس کی ہینڈ پک کابینہ ہے, یا اس سے مراد یہ ہے کہ انتظامیہ بھی جو بدلا کرتی ہے. اس میں سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے بھی ہیں, پرانے بھی ہیں کچھ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن جو پرابلم پیدا ہو رہے ہیں, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کہہ رہے تھے کہ ایم کیو نکل جائے گی, اعتماد کا ووٹ مانگ لیں گے. وہ ایم کیو ایم تو نہیں نکلی, وہ کراچی میں الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا انہوں نے, لیکن وہاں سے نکلی. میں صاحب ہم کراچی والے الیکشن والی طرف بھی آئیں گے, میں نے آپ سے وہ بھی بالکل ڈسکس کرنا ہے. حیرتناک ریزلٹس آئے ہیں ابھی تک تو جو ہمارے سامنے ہیں, لیکن میں سن رہا تھا کہ کئی جگہوں پہ رپورٹ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, ایک تو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کافی ڈانٹا اس بات کے اوپر کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے اور یہ سب کچھ آپ نے تو کہا تھا بڑا پکا ہاتھ ڈال رہا ہوں میں. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے, کئی جگہوں پہ رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان نہیں آ رہا. تو میرے صاحب مسلم لیگ نون تو بار بار کہتی تھی کہ میاں جدوں آئے گا لگ پتا جائے گا, ان کو تو بیسک نعرہ یہ ہے نا. یہ بات ٹھیک ہے, یہ یہاں تک مسلم لیگ نون کا ہے, اس کو کئی سیٹ بیک اور طرح کے بھی ہیں. مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا سیٹ بیک تو یہی ہے جو اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نواز شریف فی الحال نہیں آ رہے. اور نواز شریف فی الحال اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ پنجاب میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں فیل کریں گے آتے ہوئے. اور نواز شریف اس لیے بھی نہیں آ رہے کہ شاید ان کو ابھی کلیئرنس نہیں مل رہی. جہاں تو ایون پلینگ گراؤنڈ کی جو صورتحال پیدا کی جاتی تھی, کہا جاتا تھا, اس میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان بھی ڈی بار ہونے والے ہوں. یعنی دونوں کو ہی نااہل کر دیا بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کی جائے, اس کو اہل کیا جائے, اس کو نااہل کر دیا. یہ مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ نواز شریف کے بغیر الیکشن لڑے. اب ان کا خیال ہے کہ مریم شاید کچھ ڈلیور کر سکتی ہے. مریم نے ڈلیور نہیں کیا تھا, کراؤڈ پولر تو تھی آزاد کشمیر میں بھی, گلگت میں بھی, لیکن الیکشن جیت نہیں سکی کیونکہ جو الیکشن مینجمنٹ ہے وہ اس کو نہیں آتی. حمزہ ناراض ہو گیا, لندن میں بیٹھا ہوا ہے, لندن میں گیا تھا شکایت کرنے, انہوں نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ گے, ابھی تمہاری ضرورت یہی ہے. نہیں, وہ کس کی شکایت کرنے گئے تھے؟ وہی تو پنجاب کے کرتا دھرتا سے. نہیں, پنجاب کے کرتا دھرتا کیا ہوگا, خدا تھا پنجاب کے. نہیں مطلب پارٹی کی حد تک وہ تھے نا, اس وقت چیف منسٹر بھی تھے جس وقت پارٹی ان کی ہار گئی. پارٹی نہیں مانتی, پارٹی ان کو نہیں مانتی. پارٹی تو یہ کہتی ہوگی نا, نہیں میں نہیں کہتا نہیں مانتی, پارٹی نہیں مانتی ہوگی. کیا آپ نے مجھے بٹھا دیا, یہ ہمیں ہروا کے بیٹھ گئے. سیٹ بیک تو ان کو بالکل بہت بڑا سیٹ بیک ہے. حکومت ہوتے ہوئے اپنی وہ سیٹیں اس طرح. بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ جب پرویز الہی بنی گالہ کی طرف روانہ ہوئے تھے کہ جو لوگ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کو پنجاب کی حکومت نہیں دینا چاہتی. اور یہ بھی یہی ابھی وہ کلیش ہے کہ مسلم لیگ کو پنجاب کی حکومت
نہ دینے کا اگر کوئی عزم کسی نے کر رکھا ہے وہ شاید اب عمران کو بھی نہیں دینا چاہتے. تو پرویز الہی ایک اچھی کینڈیڈیٹ ہے. نہیں, پرویز الہی کیوں کینڈیڈیٹ ہے؟ وہ اب ضم ہو رہی ہے نا پی ٹی آئی کے اندر. وہ نہیں لیکن سر اب تو وہ مسلم لیگ کاف میں جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے گا. وہ مشرف میں بھی ضم ہو گئے تھے کہ 10 بار آپ کو منتخب کریں گے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ہی چلتے ہیں. ان کا کوئی سسٹم یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کے, ہی از ناٹ اے پاپولر لیڈر. ان کے کوئی گراؤنڈ روٹس ہوتے نہیں ہیں. ہاں خاندانوں میں ہے, خاندانوں کی جوڑ توڑ میں ان کا حصہ ہے. پنجاب میں برادریوں کا سسٹم بھی ہے. پنجاب میں یہ کچھ لوگوں کی کلسٹرز ہیں جو اپنا رول ادا کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بڑی امپورٹنٹ, جو سرور کے بارے میں کہتے تھے کہ رائن برادری میں بڑا ان کا تعلق ہے. ان کے بارے میں پھر بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. شاید دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, کوئی ڈے نہیں رہا. اچھا, وہ جانا چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں, ڈے نہیں رہا والی بات صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. سرور کو تو کوئی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا خیال تھا کہ ان کی وجہ سے یہ سیٹیں آ رہی ہیں. شاید ان کو بھی سمجھانا مقصود ہے کہ تمہاری وجہ سے نہیں آ رہی تھی, جن کی وجہ سے آ رہی تھی وہ سمجھو کون ہے. تو یہ ساری جو پالیٹکس بن رہی ہے یہ تو, لیکن میر صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا. دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی مائنس کرنا ہے, نواز شریف کو بھی مائنس کرنا ہے. نہیں ابھی جو فیل ہو رہا ہے, جو اگر یہ کرنا حالات جیسے لگ رہے ہیں اسی پہ تو میں کہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ رہی ہے. نہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت آسانی کے ساتھ نہیں آتی. اور بلوچستان میں جو کچھ ہوا, جس طرح باپ بنائے گئے, جس طرح پیپلز پارٹی میں لوگ واپس چلے گئے, پیپلز پارٹی سے بھی کام لیا جا رہا ہے, وہ کام لیا جاتا رہے گا. پھر اس کو بھی اوقات پہ رکھا جائے گا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ پیپلز پارٹی کو بھی آزما چکے ہیں, ان کو بھی دیکھ چکے ہیں. ایک وقت آنا ہے کہ جب یہ ساری قوتیں سب کو مائنس کر دیں گے, پھر کون آئے گا؟ تو میرے صاحب سیاستدان تو وہی ہوں گے نا جو ایگزسٹ کرتے ہیں. کوئی نئے سیاستدان کسی لیبارٹری میں پیدا کر کے تو لے آئے جائیں گے. دیکھیں میں کہتا ہوں خلا تو رہتا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ اس کو آگے خلا تو رہتا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں بے نظیر کو اور نواز شریف کو آپ نے ملک سے نکال دیا تھا تو کیا ہو گیا؟ افتخار چودھری آ گئے. افتخار چودھری پولیٹیشین نہیں تھے, اسے پولیٹکس کا نقشہ نہیں بدلا, صورتحال بدل گئی. تو بات یہ ہے کہ جو کنٹرول کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں جتنی طاقتور بھی ہوں, کئی بار ہوا ہے ہماری تاریخ میں گنوانے بیٹھوں تو وقت لگ جائے, کئی بار ہوا ہے ہماری تاریخ میں کہ ان کا بنائے ہوئے نقشے پورے نہیں ہوئے. مثال کے طور پر اس پاکستان سے الگ جب ہوا تھا, جہاں تو ان کا نقشہ تھا پاکستان کو توڑنا, یا تو یہ مان لے یا یہ مان لے کہ ان کا جو پلان تھا وہ فیل ہو گیا. ایک بات تو ہوگی نا جی, دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتی. میر صاحب لیکن وہ پلان کرنے سے باز نہیں آتے. اب ہم کراچی کی طرف چلتے ہیں. کراچی میں بلدیاتی انتخابات تھے کل, ایم کیو ایم نے تو خیر بائیک آؤٹ کر دیا ہوا تھا اس کا. ہم ہر طرف سنتے ہیں کہ 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف لے جائے گی, لیکن کل کے جو الیکشن ہیں سندھ میں, کراچی میں, حیدرآباد میں اور انٹیریئر سندھ کے علاقوں کے اندر, وہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی بری کارکردگی رہی. تیسرے نمبر پہ آخری جو ریزلٹس تھے اس میں کراچی شہر کے اندر, جہاں سے ان کی 14-15 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی, وہاں پہ وہ تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. وہ خرم شیر زمان صاحب جو ہیں ان کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں, 2 دفعہ اس حلقے سے صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے, وہ اپنی یو سی ہار گئے, یونین کاؤنسل. آپ مجھے بتائیے سن 18 سے پہلے تحریک انصاف کراچی میں کہاں تھی؟ کراچی کی ڈائنامکس ہمیشہ مختلف رہی ہے. مادہ ملت کے الیکشن میں پہلی صرف واحد شاعر تھا جس نے ایوب خان کو ہرایا تھا. دیکھیے کراچی میں جماعت اسلامی کا رول رہا ہے جی, اور اس الیکشن میں نظر بھی آیا کہ جماعت اسلامی کا رول رہا ہے. بلدیاتی الیکشن جب ہوا کرتے تھے, علامہ جنت نصیب کرے جنہوں نے جماعت اسلامی کو وہاں مضبوط کیا, اور کچھ لوگوں کا خیال تک زندہ رہتے تو مولانا مودودی کے پاس سب سے بڑی پرسنالٹی وہی ہوتے. ان کے انتقال کے بعد بھی فیض غفور وہاں کی کمان سنبھالے ہوتے. مظفر فاروقی کو, نعمت اللہ جو تھے وہ کراچی کے میئر بنے تھے, منور حسن تھے جو کراچی کو. تو جماعت اسلامی ایک مضبوط فوٹنگ رکھتی تھی. اس کو پہلی بار سیٹ بیک 70 میں جے یو پی نے کچھ لوگ کاٹ کے لے گئے. اب جے یو پی تو ہے ہی نہیں نورانی میاں کے بعد, وہ فرقہ واری کی بنیاد پہ تھی. وہ کچھ سنی تاریخ میں چلے گئے, کچھ اب تحریک لبیک میں چلے گئے, کچھ میمن برادری ہے وہ اپنا کام کرتی ہے. لیکن جماعت اسلامی وہاں ری ایمرج کر رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی کبھی نہیں تھی, 2 کانسٹیٹوئنسی تھی ان کی. 70 کے الیکشن میں 7 سیٹیں تھیں جس میں صرف 2 پیپلز پارٹی کو آئی پیرا فیری پہ. ایک عبدالحفیظ پیرزادہ, ایک عبدالستار قبول, ایک یہی لیاری کماڑی وغیرہ جو ہے, ایک ذرا سیکٹر تھے. تو یہ صورتحال تھی سندھ کی, کراچی کی.
کراچی میں پیپلز پارٹی کبھی فوٹنگ تھی نہیں, لیکن اب پیپلز پارٹی کو چھوڑیں, پیپلز پارٹی تو پھر برسکتار سندھ میں وہ اپنا انروٹ کر سکتی ہے, ایسا ایسا بن بھی گیا. جب انہوں نے دیکھا لوگوں نے کہ MKM ڈلیور نہیں کری بلکہ مصیبت میں ڈال دی ہے, تو لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی کو دیکھنا شروع کر دیا ہوگا, جس کو ایسی بات نہیں ہے. لیکن ری ایمرجنس آف جماعت اسلامی از ویری امپورٹنٹ. ارے JUP تو نہیں وہاں ری ایمرج کر سکتی, وہ تو کچھ سنی تحریک, لبیک تحریک, فلانی, وہ ڈیوائڈ ہو گئے, اور ڈیوائڈ بھی ہو گئے کچھ عصبیت کی بنیاد پر. MKM ورکر چلے گئے بہت سارے اس کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ریوائول کس کا ہوا ہے, وہ جماعت اسلامی کا ہوا ہے. اب کیا جماعت اسلامی سچ مچ نمبر 2 ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو نمبر 1 ہونا چاہیے. جی, وہ ان کے جو کراچی کے ہیں حافظ نعیم صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کمیشن کے حافظ نعیم یہاں لاہور آئے تھے, انہوں نے بہت سے سروے ہمیں کوٹ کیے, دکھائے, جو بتاتے تھے کہ سب سے بڑی طاقتور اس وقت حیثیت جو ہے, ایک کانسٹیٹوئنسی پہ انہوں نے سروے کروایا ہوا تھا, جو ان کا سوشل میڈیا بہت مضبوط ہے. حافظ نعیم الرحمان نے تو فینامینل کردار ادا کیا ہے. میں 73 میں کراچی گیا تھا اور اس کے بعد 34 سال رہا ہوں, وہ 72 میں پیدا ہوئے تھے. منور حسن کے ایک طرح کے ٹرین کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں, اور اگر یہ نمبر 2 بھی آ جاتے ہیں اور کچھ ان کی یعنی ایگزسٹنس ان کی ہوگی کراچی میں نا, ریلیونٹ ہو گئے, اور اگر ریلیونس ان کی ہو جاتی ہے تو کراچی کی صورتحال بھی بدلے گی, اور ملک میں جماعت اسلامی کا بھی ایک ہے, اب تو کہیں نہیں ہے, نہیں کہیں پہ نہیں. کچھ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں ایسے ہیں جگہ ہیں جہاں پہ جماعت اسلامی تھی, وہ فضل الرحمان کھا گئے. وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو ایک نظریہ تھا, جس میں ہم نظریہ پاکستان کو کچھ لوگ کہہ کے مسلم لیگی ہو جاتے تھے, کچھ لوگ صرف سیدھا اسلام کا نام لیتے, اسلام پسندوں کی وہ لیڈر تھے. تحریک اسلامی کا جو نظریہ تھا اس کو تو ہائی جیک کر لیا کوئی فضل الرحمان جیسے لوگوں نے اور بہت سے لوگوں نے. آپ دیکھیے اس زمانے میں ہر پڑھا لکھا آدمی جو تھا وہ دیکھتا تھا AK بروہی, ڈاکٹر اشتیاق قریشی, الطاف گوہر, مولانا مودودی کے اسیر ہو گئے تھے. اور اب دیکھیے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ JUI میں شامل ہو رہے ہیں, جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مولیوں کی تنظیم میں ایسے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. JUP میں تو چلو ایک پورے ملک میں گن کے کچھ نہ کچھ ہوتے, JUI کا تو اتنا لمبا چوڑا ہولڈ بھی نہیں ہے. سندھ کے علاقے میں ایک تھوڑی سی اسٹرینتھ ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, بلوچستان میں ہے, پنجاب میں تو اتنا ایگزسٹ کرتی نہیں ہے, کیونکہ یہاں کے لوگ بریلوی ہیں, دیوبندی نہیں ہے. بریلوی سے مراد آپ یہی سمجھیے کہ اس مسلک کے ہیں جو مطلب بیسیکلی سنی جو قائد رکھتے ہیں, جو خالص اور ان کو پھر TLP نے ٹریک کیا نا پھر پنجاب کے اندر. اب وہ ہم نے دیکھا پچھلے الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں, لیکن وہ بھی پوزیشن میں نہیں ہے. ہاں نہیں سر, اس کی ریزن شاید میرا خیال ہے کہ پاکستانی یا پنجابی جنرلی کسی ریلیجس آؤٹ ورڈلی ریلیجس جو پارٹی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتے. اچھا ہم تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں. دعوے بڑے 5:30 بجے انہوں نے عمران اسماعیل صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم جیت گئے ہیں الیکشن اور کراچی کا میئر انشاءاللہ ہمارا ہوگا. پھر خاموشی کل سے لے کر آج تک. ایک تو الیکشن کمیشن کے بھی, اس کے بعد ایک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور. بس سر وہ ہوا کا جو شور ہے وہ کیا, سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ ہوا کا شور صرف کراچی تک محدود رہے گا, یا آنے والے انتخابات میں اس طرح کے سیٹ بیکس پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی مل سکتے ہیں جہاں اب صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن کی ڈائنامکس اپنی ہوتی ہے, ایک پاپولر ایک فیلنگ اور ہوتی ہے, اور الیکشن میں کانسٹیٹوئنسی میں آپ کو بہت سی چیزوں کے ساتھ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. آپ پسند کرتے ہوتے ہیں ایک لیڈر کو, لیکن آپ کی پورے وہ علاقہ یہ وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں تو کلسٹر جو پورا گروہ جو ہوتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے. وہ مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. عمران کتنی سیٹیں لینے والا ہے, مسلم لیگ ان کے لوگ دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو سینٹرل پنجاب کی کیا نقشہ بنتا ہے اور مختلف صورتوں میں کیا بنتا ہے. لیکن PTI کا یہ کلیم کہ چونکہ ہم بہت پاپولر ہیں ہر سروے کے مطابق, اس لیے ہم کو ڈیموکریٹلی الیکٹڈ گویا آپ حکمران سمجھیں, تو وہ حکمرانی کا دعویٰ جو نا اس کے درمیان بڑے ifs and buts ہیں. اب مجھے نہیں پتا جب یہاں کی حکومت نہیں ہوگی, وہاں کی حکومت نہیں ہوگی, تو عمران خان سر چھپانے کے لیے کہاں جائیں گے, عدالتوں سے کیسے بچیں گے, اور اگر ان کے پاس مقدمے ہیں تو ابھی تو چھپے پھرتے ہیں نا, پیش نہیں ہوتے, اور وفاقی حکومت اتنی ہمت نہیں کرتی کہ ان کو یہاں سے زمان پارک سے اٹھا کے وہاں لے جائے یا خیبر پختونخوا سے پکڑ کے لے آئے, اور پھر صورتحال کیا بنتی ہے اور کیا نقشہ بنتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. لیکن صورتحال یہ کوئی نہیں جانے والی صورت جو ہے نا,
یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان میں سب سے بڑی تجویزناک ہے. یہ کنفیوژن جو کریٹ انسرٹنٹی جو انسرٹینٹی ہے, بالکل انسرٹنٹی جو اس کی اکنامک امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں اور obviously لا اینڈ آرڈر کے امپلیکیشنز سب ہوتے ہیں. ہم اسی سے گزر رہے ہیں, اور وہ عموماً کہتے ہیں کہ جو کنونس دی جج, یو کانٹ کنونس دی جج کنفیوز ہم. وہ وکیلوں کو سمجھایا جاتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا ہے کیا ہونے والا ہے. یعنی یہ کسی کو نہیں پتا. اگر تجزیہ کرنا ہو تو وہاں کیا جاتا ہے جب کوئی چیز سرٹن ہو, جہاں پہ آپ کو کچھ فیکٹرز پتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے, اور اس کو obviously اس کو مد نظر رکھیں. جب انسرٹینٹی ہو تو آپ تجزیہ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ انسرٹینٹی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے, یہ جو کنفیوژن لوگوں کے ذہنوں میں ہے, یہ کوئی یعنی اچھی بات نہیں ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, سجاد میر صاحب نے آپ کو بتایا کہ اصل میں انسرٹنٹی جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. مسائل تو سالو ہو سکتے ہیں اگر انسرٹنٹی کی سچویشن ختم ہو جائے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن افتخار کو اور سجاد میر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.